اپنی بیٹی کی شادی ان تین گھرانوں میں نہ کرو ورنہ تمہاری بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تینوں خاندانوں میں کبھی شادی نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار مقدس میں حاضر تھے۔ ایک مالدار آدمی آیا اور بہت پریشان ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس دربار میں عرض کیا، امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میرا مسئلہ صرف آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں میرے پاس لے آئی ہے؟ اس مالدار نے کہا کہ امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میری بیٹی کو دکھ، درد اور مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ میں اور میری بیوی نے مشورہ کیا اور آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ براہ کرم مجھے ایک ایسے خاندان کے بارے میں بتائیں جو میری بیٹی کے لیے ایک خوشحال گھر کو یقینی بنائے، اور یہ کہ ہم اپنی پیاری بیٹی کے گھر کو خوشیوں اور مسرتوں سے بھرا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس دولت مند کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تمہاری بیٹی کا گھر ہمیشہ خوشحال رہے گا، وہ محسوس کرے گی کہ اس کا گھر جنت جیسا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی باپ کے گھر میں ملکہ ہوتی ہے، اور اسی لیے باپ کو بہت فکر ہوتی ہے جب بیٹیاں اپنے باپ کے گھر پروان چڑھتی ہیں تو اس کے گھر کی چار دیواری اتنی چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہے کہ ہوا کا ایک جھونکا بھی اسے چھو نہیں سکتا۔ اس لیے اے مالدار، نہ تیرا مال اور نہ کوئی اعلیٰ تعلیم تیری بیٹی کو خوش کر سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اپنی پیاری بیٹی کی شادی کا سوچ رہے ہوں تو صرف تین باتوں کا خیال رکھیں۔ آپ کی بیٹی کا گھر خوشحال ہوگا، وہ بہت خوش ہوگی۔ اے مالدار آدمی، اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے وہ تین چیزیں یا عمل کون سے ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مالدار، یہ بات یاد رکھو کہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے گھر میں نہ کرو جہاں عورت فیصلے کرتی ہے اور مرد عورت کے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی کی شادی ایسے گھر میں نہ کرو ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، تمہاری بیٹی کی دنیا اجڑ جائے گی۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیٹی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اسے نہ تو اپنے گھر والوں سے پیار ملتا ہے اور نہ ہی والدین سے پیار۔ وہ خود کو اپنے والدین اور شوہر پر بوجھ سمجھنے لگتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے بھائی بھی بہنوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہم نے ایسے بہت سے گھرانوں کو دیکھا ہے، اس لیے وہ اسے ہر چھوٹی بڑی بات پر طعنے دیتے ہیں۔ اس لڑکی کو نہ دن میں سکون ملتا ہے اور نہ ہی رات کو سکون کی نیند آتی ہے۔ وہ اپنے والدین کو دیکھتی ہے، وہ پریشان رہتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین، بہنیں، بھائی اور پورا خاندان پریشان ہے۔ وہ دھیرے دھیرے مرنا شروع کر دیتی ہے۔ بالآخر تنگ آ کر وہ یا تو اپنے شوہر کو قبول کر لیتی ہے اور اس کے طعنوں کو زیور کی طرح پہن لیتی ہے، یا وہ اپنی زندگی سے پریشان ہو کر بیمار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے دولت مند، اپنی بیٹی کی شادی اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورت فیصلے کرتی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورت کی عزت نہ ہو۔ اپنی بیٹی کی شادی ایسے گھر میں نہ کرو جہاں صرف مردوں کی حکومت ہو۔ اپنی بیٹی کی شادی وہاں مت کرو ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں اور ضرور دیکھا اور سنا ہوگا کہ ایسے گھر ہیں جو خواتین کے ساتھ جوتے کی نوک پر سلوک کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم کھاتے ہو، بیوی کو کپڑے پہناؤ۔ لیکن ایسے خاندان ہیں جو خود کو برتر سمجھتے ہیں اور اپنی بیویوں کو کھانے پر بھی نہیں بلاتے۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر تشدد کر کے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی برادری میں اپنی ساکھ بلند کی ہے، تاہم وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ وہ اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے مرد،
اپنی بیٹی کی شادی ایسی جگہ نہ کرنا جہاں عورت کی عزت نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کرو جس کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی یا لاپرواہی نہ کرے، جو اپنی بیوی سے اتنا مخلص ہو کہ کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، جو اپنی بیوی کو اس کی خوشی میں برابر کا شریک سمجھے، جو اس کی خوشنودی اور ظلم کا مرتکب نہ ہو، بیوی پر بے جا ظلم نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نظر انداز کرے، جو بیوی کی پریشانیوں، بیماریوں، رنج و غم میں اس کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری کا ثبوت دے، جو بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے، وہ جو اپنی بیوی کو اس کی عقیدت اور تقوی کی مسلسل یاد دلاتا رہے اور اسے شریعت کے راستے پر چلاتا ہے، وہ جو اپنے معاملات میں کنجوس یا بخل نہ کرے، وہ جو اپنی بیوی پر اتنا قابو رکھتا ہے کہ وہ برائی کی طرف بھی نہیں جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مالدار شخص، تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے گھرانے میں نہ کرو جہاں عورت کی عزت نہ ہو، جہاں صرف مردوں کی حکومت ہو۔ اپنی بیٹی کی شادی وہاں مت کرو ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی تباہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے گرد و نواح میں ایسے گھر دیکھے اور سنے ہوں گے جو خواتین کے ساتھ جوتوں کی نوک کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم کھاتے ہو، بیوی کو ویسا ہی لباس پہناؤ۔ لیکن ایسے خاندان بھی ہیں جو اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں اور اپنی بیویوں کو کھانا تک نہیں پہنچاتے، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بیویوں کو اذیت دینے پہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی برادری میں اپنی ساکھ بلند کی ہے، تاہم وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا، وہ اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے مرد، اپنی بیٹی کی شادی ایسی جگہ نہ کرنا جہاں عورت کی عزت نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کرو جس کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی، لاپرواہی نہ کرے، جو اپنی بیوی سے اتنا مخلص ہو کہ دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، جو اپنی بیوی کو اس کی خوشی میں برابر کا شریک سمجھے، جو اس کی خوشنودی اور ظلم کا مرتکب نہ ہو، بیوی پر بے جا ظلم نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نظر انداز کرے، جو بیوی کی پریشانیوں، بیماریوں، رنج و غم میں اس کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری کا ثبوت دے، جو بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے، وہ جو اپنی بیوی کو مسلسل اس کی عقیدت اور تقوی کی یاد دے لائے اور اسے شریعت کے راستے پر چلائے، وہ جو اپنے معاملات میں کنجوس یا بخل نہیں کرتا، وہ جو اپنی بیوی کو اتنا قابو میں رکھتا ہے کہ وہ برائی کی طرف بھی نہیں جا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار، تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کبھی ایسے گھرانے میں نہ کرو جہاں طلاق کا رواج ہو، وہ خاندان کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، خواہ اس کے پاس 1000 اونٹ کیوں نہ ہو۔ اپنی بیٹی کی شادی ایسے گھرانے سے نہ کرو جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج ہو، البتہ ایسے لوگ اللہ کے فضل سے بے نیاز ہوں گے، کیونکہ بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے شیطان پسند کرتا ہے۔ لفظ طلاق اور دینے والے پر اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ خود اندازہ لگا لیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا دنیا میں رسوا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ غدار بن چکا ہے، اس کو سمجھیں۔ اس لیے اے انسان، ان تینوں باتوں پر عمل کر کے اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دے، کیونکہ یہ ایک سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو برکت دے گی۔ وہ امیر آدمی جب وہاں پہنچا تو مایوس ہو گیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذہن میں موجود تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا اور ہمیں اپنی بیٹیوں کے گھروں کا انتخاب کرنے کا طریقہ سکھایا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ،
میری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے گھروں میں عزت کی زندگی عطا فرمائے اور ان پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے اور انہیں خوش و خرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔